ہاں کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 17 مارچ سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر چند گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے حقوق کی حفاظت۔ حقوق کی حفاظت، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے اور ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمودات ہیں، جو بیانات ہیں، اور اس تعلق سے جو رہنمائیاں اور ارشادات اور توجیہات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں جامع مسجد بلقیس کے ذمہ داران اور آپ تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں رکھ سکوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس مسجد کی تعمیر کرنے والے، بنانے والے، اور اس میں دامے درمے قدم سخنے جو بھی حصہ لے رہے ہیں یا لینے والے ہیں، اللہ ان سب کے میزان حسنات میں اس کو بنائے، اور جنت میں ان کے لیے ایک اعلیٰ مقام اور ایک اعلیٰ گھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعمیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، حقوق بہت زیادہ ہیں۔ حق کی جمع ہے حقوق۔ حق کہتے ہیں کوئی چیز جو ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، دو فرد کے درمیان یا دو کمیونٹی کے درمیان یا دو سوسائٹیوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان جو چیزیں ایک دوسرے کے اوپر واجب ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، انہیں حق کہا جاتا ہے، اور اسی کو حقوق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسا نیم ہے، ایک ایسا رول ہے جس سے کہ دو لوگ باہمی طور پر مربوط ہوتے ہیں، جڑتے ہیں۔ انسانی اخوت، بھائی چارگی، معاشرہ، سماج، ملک، ہر چیز، خوشی، غم، سب کچھ اسی حق سے مربوط ہوتی ہیں۔ حقوق بہت زیادہ ہیں، اور ویسٹرن سویلائزیشن نے بہت تاخیر سے اس بات کے نعرے لگائے کہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، فلاں حقوق، فلاں حقوق، یہ تمام سب چیزیں ہمیں ضروری ہے کہ ان کی پاسداری کریں، ان کے ساتھ رواداری کریں، ان کو حاصل کریں، یا ایک دوسرے کے حقوق کو جانے پہچانیں۔ حالانکہ یہ ہماری کمی کہہ لیں یا ہمارے علماء کی کمی کہہ لیں کہ ہم نے پوری دنیا کو، یا وسائل کی کمی کہہ لیں، ذرائع کی کمی کہہ لیں، آج کے دور کے مقابلے میں کچھ دنوں پہلے وہ وسائل اور وہ ذرائع نہ تھے مسلمانوں کے پاس، یا اسلام کا نام لیواؤں کے پاس وہ وسائل و ذرائع نہ تھے جو اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کو، جو اسلام نے آج سے 1500-1600 برس پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے جو اصول اور ضابطے اور جو حقوق بتائے ہیں، ہر چیز کے حقوق کی نشاندہی پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں، اسلام نے، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے ہیومن رائٹس، آج سے 1500 برس پہلے اسلام نے ہیومن رائٹ، ہر ایک کے حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے ان تمام سب چیزوں کے اوپر عمل کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ہے اسلام، جو پوری ایک عالمگیر دین ہے، جو پوری دنیا کے لیے، سب کے لیے آیا ہوا، یہ مسلمانوں کی جاگیر نہیں بلکہ ہر انسان کی جاگیر ہے، جس کے اوپر اللہ کی تخلیق کی مہر لگی ہے۔ اللہ نے ایک ذرے کو بنایا، جو بھی اللہ کا مخلوق ہے، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، انسانی شکل میں، بنی آدم کی شکل میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کے حقوق کیا ہیں، وہ تمام سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں، قرآن میں اللہ کے حقوق بھی موجود ہیں، چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ بیوی کے حقوق ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ دوستوں کے حقوق ہوں، چاہے رشتہ ناطے داروں کے حقوق ہوں، چاہے آل اولاد کے حقوق ہوں، چاہے قیدیوں کے حقوق ہوں، چاہے نوکروں کے ہوں، چاہے مالکوں کے ہوں، چاہے سیٹھوں کے ہوں، امیروں کے ہوں، غریبوں کے ہوں، مسکینوں، مالداروں، فقیروں، ہر
کے حقوق، یہاں تک کہ کفار جو اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اسلام نے ان کے بھی حقوق کو بیان فرما دیے ہیں واضح طور کے اوپر، اور الحمدللہ عدل سے کام لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود عادل ہے، انصاف کر کسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے نا انصافی نہیں کی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گناہ تین طرح کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان کے گناہ، یعنی وہ گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے وہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے، وہ ایسا گناہ ہے جو جسے اللہ معاف نہیں فرماتا ہے، جسے اللہ کا حق کہا جاتا ہے، حقوق اللہ، جو اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کا حق، اللہ تبارک تعالیٰ اسے جب تک کہ توبہ نہ کرے بندہ، معافی نہ مانگے، جب تک اللہ اسے معاف نہیں فرماتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جو گناہ بڑے چھوٹے جو بھی ہیں، اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرتا۔ لا یغفر، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو بھی ساجیدار بنانے والے، شرک کرنے والے کو، پارٹنر بنانے والے کو، سمجھنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ تو ایک حق تو یہ ہے جو اللہ کا بندوں کے اوپر ہے، تو یہ اللہ کا بندوں کے اوپر ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں ہر جگہ بیان فرما دیا ہے۔ دوسرا حق بندوں کا ہے جو بندوں کے اوپر ہے، یعنی ایک بندے کا دوسرے کے اوپر حق ہے، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کا حق ہے۔ تیسرا حق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ چاہے تو معاف کر دے اپنی رحمت سے، اور اللہ چاہے تو اس کی سزا دے کر ان گناہوں کی اخیر میں اسے جنت میں جگہ دے دے، معاف فرما دے۔ یہ تین طرح کے گناہ انسان کرتا ہے، اور ان تینوں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، ان تینوں غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی خطا، سب سے بڑا جرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی اکبر الکبائر، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، بتائیے۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا، پارٹنر بنانا، ساجھیدار بنانا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر، کسی کو ساجھیدار نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو۔ یہ تو میں خیر بعد میں آؤں گا، اور کن کن کے حقوق ہیں بندوں کے اوپر حقوق، پہلے اللہ کے حقوق کو سمجھیں، کیونکہ یہ اللہ کے حقوق کے اندر بھی بہت سارے ناسمجھ اور نااہل، جاہل، احمق قسم کے لوگ یا پڑھے لکھے شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے کہ وہ اور دوسروں کا حق جو مارتے ہیں وہ تو مارتے ہی ہیں، چاہے وہ بیوی کا حق ہو، چاہے بیٹی کا حق ہو، چاہے باپ کا حق ہو، چاہے ماں کا حق ہو۔ اس میں جو گھوٹالے کرتے ہیں اللہ کے بندے وہ تو کرتے ہی ہیں۔ اللہ کا جو حق ہے اس میں بھی لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اللہ کا جو حق ہے اس میں بھی انہوں نے غاصبانہ طور پر غیروں کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، غیروں کو ساجھیدار بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو 3 کمیونٹیاں موجود تھی، بلکہ میں کہوں 3 کمیونٹیاں موجود تھیں، تقریباً 3 کمیونٹی موجود تھی۔ ایک کمیونٹی وہ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت و بندگی میں اس قدر غلو کر چکی تھی، اس قدر ڈیپ اور گہرائی میں جا چکی تھی کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ رہبانیت مطلب یعنی شہر کو، قریوں کو، بستیوں کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کے حقوق کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگلوں میں، صحراؤں میں، ندی نالوں کے کنارے انہوں نے اپنی بستیاں بنا لی ہے، وہاں الگ الگ جا کر کے اللہ کی عبادت۔ ان سے کہا گیا یہ زندگی تم نے رہبانیت کی، یہ جیسے آج کے دور میں سادھو سنت لوگ دیکھیں، لیکن بہرحال آج کے سادھو سنتوں میں اس دور کے رہبانیوں میں بڑا فرق تھا۔ رہبانی جو تھے، آج کل کے لوگ
سادھو کیا زیادہ تر ڈاکو ہوتے ہیں اس کے اندر، ان کی بات چھوڑو، خیر ان سے ملانا ایسے ہی ہے جیسے کیا بتاؤں میں. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہبانیت اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ کے زمانے میں وہ رہبانیت تھی. اتنا غلو تھا کہ کچھ نہیں، شادی مت کرو، بیاہ مت کرو، کچھ مت کرو، کسی کے کوئی حقوق بس اللہ کا حق ہے، اللہ کرتے رہو، عبادتیں بندگیاں کرتے رہو. ایک انتہا یہ تھی.